ویلکم بیک ناظرین. ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا لاہور کے اندر جو ضلعی کچہری ہے اس کے ارد گرد سر ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. وہاں پہ کوئی پراپر پارکنگ سٹینڈز نہیں ہے. گاڑیاں تو آ کے ہٹا دی جاتی ہیں, ان کو فائن بھی کر دیا جاتا ہے, چلان بھی کر دیا جاتا ہے, لیکن سر ان کو آلٹرنیٹیو ان کے لیے کوئی ایسی چیز جگہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی جہاں پہ وہ آرام سے اپنی گاڑیاں پارک کر سکیں. تو اس حوالے سے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے اس طرح ہے کہ اس وقت لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول کا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے. اس میں داتا دربار اور سرکولر جو گارڈن ہے آپ کا, اس کا ریوائول بھی چل رہا ہے, اور اس ایریے میں ٹریفک انجینئرنگ کے حوالے سے اوور ہیڈ بریجز, پارکنگ اور وہ انڈر پاسز وہ تو بن ہی رہے ہیں. آپ کا جو ناصر باغ ہے کچہری کے پاس, ادھر بھی ایک انڈر گراؤنڈ پارکنگ انڈر کنسٹرکشن ہے. وہ اس سال کمپلیٹ ہو جائے گی, اس سے سچویشن کافی بہتر ہو جائے گی, اور جو آپ کا پارکنگ کا جو ایشو اس ایریے میں وہ ریزالو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. سر شہر میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک منظم پیشہ بنتا جا رہا ہے, تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے؟ یہ آپریشن ہوا ہے تو اب تو ماشاء اللہ کافی کنٹرول ہے. اگر آپ پچھلے 2-3 سال کے مقابلے میں دیکھیں اب کم ہے. اچھا. وہ اس پہ گورنمنٹ نے, میڈم سی ایم نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے, اور اس پہ باقاعدہ ہم اس کو ریویو بھی کرتے ہیں. صحیح. جب کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو ان کو باقاعدہ پکڑ کے ان کو وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. البتہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کا لا ہے جس کے تحت ان کو پکڑا جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا اگر ہم اپڈیٹ کر لیں جی, اور تھوڑا سا اگر ہم سختی مزید کر دیں, ٹھیک ہے, تو یہ 100% کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. سر لاہور کے اندر کینسر کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جی, تو نواز شریف کینسر ہاسپٹل وہ کب تک فنکشنل ہو جائے گا؟ کیونکہ لوگوں کی بڑی امید ہے اس سے کہ وہ فنکشنل ہوگا تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں گے. وہ اس سال جون تک جو ہے اس کا ایک بلاک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر بائی دی اینڈ آف دس ایئر یا بائی دا اسٹارٹ آف نیکسٹ ایئر, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو سر لاہور کے اندر ضلعی انتظامیہ کون سے ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہے جو عام آدمی کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ ہمارا ایک تو چل رہا ہے سب سے بڑا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے جس سے ان جگہوں کو فوکس کیا جا رہا ہے جو کہ روٹین میں اگنور ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ کے جو لاہور کے وہ گلی کوچے جہاں پہ گلیاں آج بھی کچی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سیوریج کے مسائل ہیں, جہاں واٹر سپلائی کے مسائل ہیں, جی, تو وہ اس پروگرام میں کور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے 2 پھیزز تھے. فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا, فیز 2 از اباؤٹ ٹو بی کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ تقریباً 14,000 پلس جو ہیں گلیاں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کے اگر لینتھ دیکھیں تو 1500 کلومیٹر بنتی. ٹھیک ہے. سیوریج تقریباً 700 کلومیٹر کا ہے. ٹھیک ہے. اور واٹر سپلائی بھی 500 کلومیٹر. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس ہیں, کچھ مشینری ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے جو کہ روٹین میں پروجیکٹ سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کو پرابلم آتی ہے. بالکل صحیح ہے. سر لاہور کے اندر مین ہول کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لاسٹ جو حال ہی کے اندر جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا داتا دربار والا, اس کے بعد پنجاب حکومت نے بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشنز لی ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کو کس حد تک اوور کم کر لیا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی لاکھوں کی تعداد میں یہ ہوتے ہیں. جی. پرابلم ایک یہ ہے کہ لوگ نا چوری کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ لوگوں کی سیفٹی کا میٹر ہے, زندگی کا مسئلہ ہے, چوری کرتے ہیں. جی. بہرحال کچھ پرانے بھی ہو جاتے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کا یہ ہے کہ ٹیمز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیلی کی بیسس پہ سروے بھی کر رہی ہیں, اور جو مسنگ جو کورز ہیں جی ان کو وہ لگا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ یہ ہے کہ سٹی چونکہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, نئی آبادیاں بن رہی ہیں, نئی گلیاں بن رہی ہیں, نئے سیوریج سسٹمز آ رہے ہیں, تو وہ جو ایڈ ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس کو بھی کیٹر فور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جس کو ہم بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں. اس میں اصل میں مختلف ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں. صحیح. واسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد MCL ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ مین ہولز ہوتے ہیں جو PTCL کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوئی گیس کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ سارے مل ملا کے کافی ساروں کے یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے, بٹ ہم ساروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم کور کرتے جائیں اور کوئی پرابلم نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. سر جب بارشیں ہوتی ہیں تو عموماً سڑکوں کے اوپر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, اور جب سڑکیں بنتی ہیں سر تو وہ کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. تو سر اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے ضلعی انتظامیہ تاکہ ایک تو سر سڑکوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, جب بھی وہ بنتی ہے اگر وہ پھر ٹوٹتی ہیں وہ دوبارہ ان کو بننے میں بہت عرصہ لگ جاتا ہے, کہ اس حوالے سے کوئی میکینزم ہے جس طرح ہماری ویسٹرن کنٹریز میں یا دبئی UAE میں ہے, ان کنٹریز کے اندر جو میکینزم ہے اگر کوئی ٹوٹتے تو فوراً سے بنا دی جاتی ہیں, اور جو یہ پانی جو اکٹھا ہو جاتا ہے اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے ضلعی انتظامیہ؟
دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو جو پانی اکٹھا ہوتا ہے اس کا تو ایک ایشو یہ تھا نا کہ لاہور ایک نشیبی جو علاقے ہیں نیچرل واٹر فلو پہ پانی نے وہاں آنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کا گورنمنٹ نے حال نے یہ نکالا ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس بنائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے اب وہ پرابلم تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. باقی اب جب روڈ ڈیمیجز ہوں تو ظاہر ہے اس کی پھر مینٹیننس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں گے رنگ روڈ بنی اچھی بنی ہوئی ہے, اس کی ابھی ریسنٹلی اس کی وہ فریش کارپیٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی پیچ ورک چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. کینال روڈ پہ بھی چلتا ہے. باقی وہ ایک ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں روڈس کی کنڈیشن لاہور میں کافی بہتر ہے. بالکل صحیح ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے کیا انتظامات آپ کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ سر برا نہ مانیے گا, ڈی سی آفس کے اوپر بھی بہت زیادہ الزام لگائے جاتے ہیں, آپ کے اوپر نہیں, لیکن جو نیچے والا عملہ ہے وہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ملوث ہے کرپشن کے اندر. تو کیا اس کے لیے آپ نے اپنے آفس کے اندر کوئی میکانزم بنایا ہوا ہے تاکہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے؟ دیکھیں میکانزم میں تو ہم ہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. بھائی جس کو کمپلین ہوتی ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کا کر رہا ہے وہ فوراً آ کے ہمیں بتائے, اور جب بتاتے ہیں تو پھر اس پہ پراپر ایکشن ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. اور یہی ہے کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو کلین ریپیوٹ والے لوگ ہوں ان کو رکھیں. اگر ہمیں پتہ چلے کہ واقعی بندہ جو ہے اس میں پرابلم زیادہ آ رہی ہے یا کمپلین آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو پینلائز بھی کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ جس آفس میں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے ہم پتہ نہیں 200+ لوگوں کو تو پینلائز کر چکے ہیں پچھلے 1.5 سال میں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بڑے ایک ایکشن چل رہے ہوتے ہیں, ڈسپلنری ایکشن, انکوائریز. یہ تو سر لاسٹ میں آخری سوال کروں گا, ایز اے ڈپٹی کمشنر آپ کی اویلیبلٹی عام آدمی کے لیے کس حد تک اویلیبل ہیں آپ؟ کیونکہ سر عام آدمی کو جب کوئی شکایت ہوتی ہے یا اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ اوبویسلی آپ کے آفس کی طرف رخ کرتا ہے, تو آپ کے دروازے کیا عام آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہیں؟ ہاں, ہماری تو پالیسی ایسی ہے. اگر میں آفس میں, ہماری موومنٹ بھی بہت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. لاہور, بٹ جب میں آفس میں بیٹھا ہوں تو دین اینی ون کین کم اینڈ میٹ می. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں, فزیکلی بھی اویلیبل ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے جو باقی آفیسرس ہیں وہ بھی ایکولی امپاورڈ ہیں. مثلا میں اگر نہیں ہوں نا تو میرا ADC ہے. ٹھیک ہے. اسسٹنٹ کمشنر ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں وہ انشاءاللہ آپ کو ریلیف ضرور دیں. بالکل سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شائگان خان درانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.